बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम सामीन, आज का हमारा सबक लुग़तुल बैती या फिर लुग़तुल उसरा से मुताल्लिक़ है। बैत घर को कहते हैं और उसरा फैमिली को कहते हैं और लुग़ा ज़ुबान को कहते हैं। तो घर की ज़ुबान या फिर फैमिली की ज़ुबान, यानी आज के इस सबक में हम वो अरबी सीखेंगे कि घर में या एक फैमिली में फैमिली के अफराद आपस में किस तरह से बोल सकते हैं। इनमें सबसे पहला जो उन्वान है वो है मा यदूर बैनल उम्म व बनीहा। ये वो जुमले, वो ताबीरात है कि जो एक माँ और उसके बेटों के माबैन चलते हैं। तो इस तरह की जुमले और कलिमात हम पढ़ेंगे। एक माँ अपने बेटों को क्या कहती है और बेटे अपनी माँ को क्या जवाब देते हैं, ये आज के सबक में पहले हम शुरू इससे करेंगे। फिर आगे जो है एक बीवी अपने शोहर से अरबी में किस तरह बात करेगी और शोहर अपनी बीवी से किस तरह बात करेगा, ये पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज का सबक बहुत ज़रूरी और अहम है, आप इसको तवज्जो और ध्यान से सुने। अर्जह अख़ाक सग़ीर लियनामा, अपने छोटे भाई को झूला दे दो, लियनामा ताकि वो सो जाए। अर्जह का माना है झूला देना, अख़ाक सग़ीरा अपने छोटे भाई को, लियनामा ताकि वो सो जाए। तो बेटी कहती है या बेटा कहता है, लाकिन्नल उर्जूहतल हदीदिय्यत क़द इनकसरत या उम्मी, लेकिन जो लोहे वाला उर्जूहा है, झूला है, वो तो टूट चुका है मेरी अम्मी। लाकिन्नल उर्जूहतल हदीदिय्या, हदीद कहते हैं लोहे को, लोहे का जो झूला है, क़द इनकसरत या उम्मी, वो तो टूट चुका है मेरी अम्मा। इज़न इरबितिल फ़ूतत बिस्सरीर व अर्जह बिहा, तो फिर एक चादर बांधो चारपाई के साथ। फ़ूता कहते हैं औरतों की बड़ी चादर को। व अर्जह बिहा, और उससे उसको झूला दो। उमूमन हमारे घरों में जब झूला नहीं होता तो फिर वो बच्चों के लिए इमरजेंसी के तौर पर चारपाई के साथ एक चादर बांधते हैं और उससे फिर झूला देते हैं। तो इज़न इरबितिल फ़ूतता, तो फिर एक चादर को बांधो बिस्सरीर, चारपाई के साथ, वो अर्जह बिहा, और उससे झूला दो। तबव्वल क़ब्ल नौम लिअल्ला तबूला फ़ी फ़िराशिक, माँ अपने बेटे को कहती है कि सोने से पहले पेशाब कर लो ताकि तुम बिस्तर में पेशाब ना करो। तबव्वल पेशाब कर लो, छोटा पेशाब, क़ब्ल नौम सोने से पहले, लिअल्ला तबूला फ़ी फ़िराशिक, ताकि आप अपने बिस्तर में पेशाब फिर ना करो। तबव्वल तो क़ब्ल क़लील या उम्मी, थोड़ी देर पहले मेरी अम्मा मैंने पेशाब कर लिया था। तो अम्मी कहेगी माँ हाज़ा तबव्वल मर्रतन उख़रा, बावजूद इसके तुम एक बार फिर पेशाब कर लो, यानी अभी जब सोने का वक़्त है तो सोते वक़्त एक बार फिर भी पेशाब कर लो। अदखिल अख़ाकल हम्माम लियबूला, अपने भाई को हम्माम में दाखिल कर दो, उसको अंदर हम्माम में अंदर कर दो ताकि वो पेशाब करे। अदखिल अख़ाकल हम्माम लियतबव्वल क़ब्ल अन यनाम, यबूला भी कह सकते हैं या तबव्वल भी कह सकते हैं, सोने से पहले इसको हम्माम ले जाओ ताकि वो पेशाब करे। लाकिन्नहु अनीदुन या उम्मी व युखालिफुनी, लेकिन मेरी अम्मी वो तो ज़िद्दी है, ज़िद्दी, व युखालिफुनी, और मेरी मुखालफत करता है, मेरी बात मानता ही नहीं है। तो माँ कहती है ला बअसा तहब्बब इलैहि सुम्मा अक़निअहु, कोई बात नहीं है, पहले उसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो, फिर उसको इस पर राज़ी करो कि वो आपके साथ जाए। दा अख़ाका यतबव्वल फ़िल मरहाज़ क़ब्ल नौमिही, अपने भाई को हम्माम में छोड़ दो ताकि वो पेशाब कर ले सोने से पहले। समान व ताअतन या उम्मी, आपकी बात मैंने सुन ली और मान ली मेरी अम्मी। अजलिस अख़ाका अलल मक़आदा, अपने भाई को मक़आदा के ऊपर बैठा दो। अलक़आदा, क़आदा के ऊपर, क़आदा इसका मुझे वो इंग्लिश वाला नाम आता नहीं है और उर्दू में शायद इसका नाम है नहीं, लेकिन जिस पर लोग बैठते हैं और पेशाब करते हैं, बड़े पेशाब के लिए जो मक़आद होता है उसको कहते हैं, मक़आद भी कहते हैं, मक़आदा, और क़आदा भी कहते हैं। लियतग़व्वत, ताकि बड़ा पेशाब करे। बहस्तु अनिल क़आदति फ़ी कुल्ल मकानिन फ़लम अजिदहा,
وہ جو بڑے پیشاب کی جگہ ہوتی ہے اس کو میں نے ڈھونڈا ہر جگہ میں، لیکن مجھے وہ جگہ ہی نہیں ملی۔ اخوک لا یحسن ان یستنجی فارق الماء له بعد التغوط، آپ کا بھائی اچھی طرح سے استنجا نہیں کر سکتا، آپ اس کے اوپر پانی ڈال دو بڑا پیشاب کرنے کے بعد۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں اخوک لا یحسن ان یستنجی فغسلہ بعد التبول، آپ کا بھائی اچھی طرح سے استنجا نہیں کر سکتا، آپ اس کو دھو لو پیشاب کرنے کے بعد۔ اخوک لا یحسن ان یستنجی فشتفہ بعد ما یقضی حاجتہ، شتف کا معنی ہے تشتیف، کہتے ہیں پانی ڈالنے کو، ٹھیک ہے، کنگال کرنے کو، تو اس کے اوپر پانی بہاؤ بعد ما یقضی حاجتہ، جب وہ اپنی حاجت پوری کر لے۔ تو بھائی کہتا ہے سأریق الماء علیہ، میں اس کے اوپر پانی تو ڈال دوں گا، ویستنجی بنفسہ لیتعلم، لیکن استنجا خود کرے تاکہ وہ سیکھ لے۔ لا تضعہ فی حجرک لأنہ متغوط، اس کو اپنے گود میں نہ رکھو اس لیے کہ اس نے بڑا پیشاب کیا ہے۔ لا تضعہ فی حجرک لأنہ متبول، اس کو اپنے گود میں نہ لو اس لیے کہ اس نے چھوٹا پیشاب کیا ہے۔ طیب سأتوقع النجاسہ، ٹھیک ہے میں نجاست سے خود کو بچا لوں گا۔ اخوک متغوط وقد فاحت الرائحہ فغیر حفاظتہ، آپ کا بھائی بڑا پیشاب کر چکا ہے، متغوط ہے، وقد فاحت الرائحہ اور اس سے بدبو آ رہی ہے، فاحت کا معنی ہے کہ پھوٹ پڑی ہے، الرائحہ بدبو، فغیر حفاظتہ، حفاظہ کہتے ہیں پیمپر کو، اس کے پیمپر کو تبدیل کر دو۔ فقط اغیر الحفاظۃ ام اغسلہ ایضا، صرف اس کا پیمپر تبدیل کر دوں یا پھر اس کو دھو بھی لو۔ ھذا لا یحتاج الی سؤال، یار یہ تو کوئی سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے اس میں۔ کیف تغیر حفاظتہ قبل ان تغسلہ، آپ کو اس سے دھونے سے پہلے اس کے پیمپر کو کیسے آپ تبدیل کرو گے؟ یہ تو ظاہری بات ہے، آپ اس کے پیمپر کو پہلے دھو گے، اس کی صفائی کرو گے، پھر اس کو پیمپر پہناؤ گے۔ احذر اخاک فإن حفاظتہ قد سربت، اپنے بھائی سے خیال رکھو، اس سے دھیان رکھو، اس لیے کہ اس کا جو پیمپر ہے قد سربت، وہ لیک ہو چکا ہے۔ لیک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی کہیں سے وہاں سے پیشاب نہیں کر رہا ہے۔ حسنا ہا انا احتاط فی حملہ، ٹھیک ہے تو میں احتیاط کرتا ہوں اس کو اٹھانے میں۔ امی اخی قد سربت حفاظتہ وابتلت ثیابہ، امی میرے بھائی کا جو پیمپر ہے وہ لیک ہو چکا ہے اور اس کے کپڑے وہ گیلے ہو گئے ہیں۔ ما ارتع هذا النوع من الحفاظات سرعان ما تمتلئ وتسرب، یعنی کتنے گھٹیا قسم کے، ردی قسم کے پیمپر ہیں، سرعان ما تمتلئ کی جو بہت جلدی بھر جاتے ہیں، وتسرب اور پھر یہ لیک بھی ہو جاتے ہیں، اس سے پیشاب نکلنے لگتا ہے۔ ادخل اخاک الحمام لیغتسل فقد تعفنت رائحتہ، اپنے بھائی کو حمام میں لے جاؤ تاکہ یہ غسل کرے، یہ نہا لے، اس لیے کہ اس کی جو بدبو ہے وہ بہت بدبودار ہو گئی ہے، تعفن پیدا ہو گیا اس میں۔ حیا یا خالد آؤ، ادخل الحمام بسرعہ، جلدی حمام میں داخل ہو جاؤ، وإلا ضربتک، ورنہ آپ کو میں مار دوں گا، ٹھیک ہے۔ یا پھر یوں کہے گا حیا یا خالد ادخل الحمام بسرعۃ وإلا عاقبتک، جلدی حمام میں داخل ہو جاؤ ورنہ آپ کو سزا دوں گا۔ نظف انف اخیک فقد تلطخ بالمخاط، اپنے بھائی کی ناک کو صاف کر دو، نظف صاف کر دو، انف اخیک اپنے بھائی کی ناک، فقد تلطخ بالمخاط، وہ مخاط سے جو گند ہوتا ہے ناک میں اس سے جو ہے وہ ملطخ ہو گیا ہے، یعنی اس کی آنکھ میں وہ آ گیا ہے جو ناک سے آتا ہے، اینٹ بولتے ہیں کیا بولتے ہیں۔ کلما انظف انفہ یعاودہ المخاط مرۃ اخرى، جب بھی میں اس کی آنکھ کو صاف کرتا ہوں، اس کی ناک کو صاف کرتا ہوں، اس کا جو نزلہ زکام وغیرہ ہے وہ اندر جو بنتا ہے وہ دوبارہ آ جاتا ہے ایک بار پھر۔ الولد الطیب هو الذی لا یتوقع، جو اچھا لڑکا ہوتا ہے، الولد الحسن، جو خوبصورت اور بہترین لڑکا ہوتا ہے، هو الذی لا یتوقع، یہ وہ ہوتا ہے کہ جو بے حیائی نہیں کرتا، لیس وقحا، کہ جو بے شرم اور بے حیا نہیں ہوتا، لئلا یسوء خلقہ عندما یکبر،
تاکہ اس کے اخلاق خراب نہ ہو جب یہ بڑا ہو جائے۔ حسنا لن اتوقع امامک مرۃ اخرى، ٹھیک ہے، میں کبھی بھی آپ کے سامنے بے حیائی والی بات نہیں کروں گا اگلی دفعہ۔ یا پھر کہے گا حسنا لن اکون وقحا امامک مرۃ اخرى، امی جان میں آپ کے سامنے دوبارہ کبھی بھی بے شرمی اور بے حیائی نہیں کروں گا۔ لیس فقط امامی بل امام الاخرین ایضا، میرے سامنے صرف نہیں، سب کے سامنے، دوسروں کے سامنے بھی۔ ربت علی ظہر اخیک لینام، ربت یربت، تربیت کا معنی ہے ٹپکی دینا، وہ جو ٹپکی دیتے ہیں۔ ربت علی ظہر اخیک، اپنے بھائی کے پیٹھ پر، اس کے پشت پر، اس کے کمر پر تھپکی دو، لینام، تاکہ وہ سو جائے۔ لیکنہ مزعج یا امی، لیکن یہ تو بہت تنگ کرنے والا ہے میری امی۔ لا ینام حتی یتعبنی، یہ تب تک سوتا نہیں ہے جب تک مجھے نہ تکا دے۔ لا باس یا بنی تصبر مع اخیک، کوئی بات نہیں ہے میرے بیٹے، اپنے بھائی کے ساتھ صبر سے کام لو۔ کما تأمرین یا امی، میری امی جیسے آپ کا حکم ہو۔ کما تأمریننی یا والدتی، جیسے آپ مجھے حکم کریں اے میری والدہ۔ امی قمیتی اخی فقد انفک قیماتہ، میری امی میرے بھائی کے قیمات لگاؤ۔ قمات کہتے ہیں اس کو جس کو عورتیں جو ہے اس کو باندھتی ہے، ایک رسی ہوتی ہے جس سے لپیٹ لیتی ہے بچے کو تاکہ وہ حرکت نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں تو آتا ہے، اردو میں اس کا نام نہیں آتا۔ تو امی قمیتی اخی، میرے بھائی کو باندھ دو۔ فقط انفک کا قیماتہ، اس کا جو باندھنا ہے رسی سے جو باندھتے ہیں، رسی نہیں ہوتی، وہ ایک خاص قسم کا دھاگے وغیرہ سے بناتی ہے عورتیں شروع میں، تو وہ جو ہے وہ اس کا کھل گیا ہے۔ اخوک حریق جدا، آپ کا یہ بھائی بڑا حرکت کرنے والا ہے۔ یحل القمات بسرعۃ، یہ بہت جلدی اس سیزنی کو کھول دیتا ہے، اس کو ہم سیزنی بولتے ہیں اپنی زبان میں، پشتو میں۔ یا بنی اغسل رضاعۃ اخیک بالفرشاۃ، اے بیٹے اپنے بھائی کا جو رضاع ہے اس کو برش کے ذریعے سے دھو لو۔ رضاع جس کو چوستا ہے۔ لیکنہا متعفنۃ یا امی، لیکن میری امی وہ متعفن ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ رأیتہا حتی ان اللبن تخثر فیہا، جی میں نے بھی دیکھا ہے حتیٰ کہ اس میں جو دودھ تھا وہ اس میں جم گیا تھا۔ تخثر کا معنی ہے اس میں جم جانا، اس میں اس کے تہ بن گئے تھے، جم گیا تھا۔ لعلہا تحتاج الی تعقیم بالماء الساخن، شاید کہ اس کو ضرورت ہے گرم پانی کے ذریعے سے صفائی کی۔ تعقیم کہتے ہیں اس کے جراثیم وغیرہ کو مارنے کا۔ دانی انظفها بنفسی فانک کثیر الثرثرۃ، چھوڑ دو مجھے تاکہ میں خود ہی اس کو صاف کر لوں، آپ تو بہت زیادہ بولتے ہو۔ جہز لاخیک الرضاع، اپنے بھائی کے لیے فیڈر کو تیار کر لو۔ بعد ان تغسل حلمتها جیدا، بعد اس کی کہ اس کے نیپل کو اچھی طرح سے دھو لو۔ حسنا این مسحوق اللبن، ٹھیک ہے، تو پھر مسحوق اللبن کہاں ہے، یعنی دودھ کا جو پاؤڈر ہے وہ کہاں ہے؟ امامک علی الرف العلوی فی علبۃ حدیدیہ، آپ کے سامنے ہیں اوپر والے رف میں ایک لوہے والے ڈبے میں۔ حز اخاک لعلہ ینام فقد جنننی بکاؤہ، اپنے بھائی کو ہلاؤ شاید کہ وہ سو جائے، اس لیے کہ اس کے رونے نے مجھے پاگل کر دیا۔ انا اعرف دواءہ فدعینی معہ وستنظرین، مجھے اس کا علاج معلوم ہے، اس کی دوائی میں جانتا ہوں، آپ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دیں اور پھر آپ دیکھ لو گی۔ اے بنی این کنت حتی هذه الساعة، کبھی بیٹا دیر سے آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے میرے بیٹے آپ اب تک کدھر تھے؟ کنت العب امام البیت مع اولاد جارنا، میں گھر کے سامنے اپنے پڑوسیوں کی اولاد، ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اہدی اخاکا، اہدی اخاکا یا پھر حد اخاکا، اپنے بھائی کو سکون دو، اس کو تسلی دو، یعنی اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ جس کو تبکی دو، یہ مطلب لعلہ ینام، شاید کہ وہ سو جائے۔ فقط تبرمنا من بکائہ، ہم تو بور ہو گئے اس کے رونے سے۔
اہدأتہ فلم یغفو، میں نے اس کو تسلی دی، اس کو تھپکی دی، لیکن یہ سویا نہیں۔ وکأنہ شبع من النوم، اور گویا کہ یہ تو اپنی نیند سے سیر ہو چکا ہے۔ وکأنہ اخذ کفایتہ من النوم، اور گویا کہ اس نے اپنے کفایت لے لی ہے، پوری کر لی ہے، یعنی جتنی مقدار کی اس کو ضرورت تھی نیند کی وہ اس نے پوری کر لی۔ ہدہد اختک کی تنام، ہدہد اختک کی تنام فإنہا ناعسہ، اپنی بہن کو سلاؤ، اس کو تھپکی دو، اس کو ہدہد کرو تاکہ وہ سو جائے، اس لیے کہ اس سے نیند آ رہی ہے۔ حاضر، ٹھیک ہے۔ ناغ اخاک بالنشید، یہ بھی وہی تبکیہ ہے لیکن اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، کبھی ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، کبھی وہ جو ڈوریاں اس کے لیے بولتے ہیں، پڑھتے ہیں کچھ، تو یہ یہاں پر ناغ کا معنی یہ ہے، ناغ اخاک بالنشید، اپنے بھائی کو نشید کے ذریعے سے سلاؤ، بالمدیح، مدیح کے ذریعے سے، مدیح نعت کو کہتے ہیں اور نشید نظم کو کہتے ہیں۔ لیغفوا، تاکہ وہ سو جائے، اس کی آنکھیں بند ہو جائیں۔ امی اخی کا عادت ہی لا ینام الا بالرضاعہ، میرے امی، میرا جو بھائی ہے اس کی عادت ہی یہ ہے کہ وہ نہیں سوتا مگر اس رضاعت کے ذریعے سے سوتا ہے۔ اما تسمع صوت بکائی اخی کا عللہ بالمصاصہ، کیا آپ کو اپنے بھائی کی رونے کی آواز نہیں سنتے؟ عللہ بالمصاصہ، اس کو مصاصہ کے ذریعے سے، وہ چوسنے کے ذریعے سے، نپل جو ہوتا ہے اس کے منہ میں دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے اس کو سلاؤ، ٹھیک ہے۔ علل کا معنی ہے اس کو بہلاؤ۔ المصاصۃ ضاعت وسأعللہ بقطعۃ المز، مصاصہ جو ہے وہ تو گم ہو گیا ہے، یعنی وہ جو چوسنی ہے وہ ابھی نہیں ہے۔ وسأعللہ بقطعۃ المز، اور میں اس کو وہ ٹافی کے ذریعے سے، جو حامض الحلو ہے اس کے ذریعے سے میں اس کو سلاؤں گا، یعنی اس کا دل بہلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ قطعۃ المز اس کو کہتے ہیں کہ جو نیچے سے ایک لکڑی لگی ہوتی ہے ٹافی کو، اور وہ بھی اسی چوسنی کی طرح بچے اس کو منہ میں چوستے ہیں، اس کو نام نہیں آتا۔ ان استطعت ان تحدن اخاک بانشودۃ ففعل، اگر آپ اپنے بھائی کو بہلا سکتے ہو نعت کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے، تو ایسا کرو۔ لا احفظ الا النشید الوطنیہ، مجھے آتا نہیں ہے سوائے قومی ترانے کے، قومی ترانہ بس آتا ہے، باقی کچھ نہیں آتا۔ اما منعتک من الخروج فلم خرجت، کیا میں نے آپ کو نکلنے سے منع نہیں کیا تھا، آپ کیوں نکلے؟ دعانی ابن جارین فخرجت معه، پڑوسی کے بیٹے نے مجھے بلایا تو میں اس کے ساتھ نکل گیا۔ اما حذرتک من اللعب مع ذاک الصبی، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا اس لڑکے کے ساتھ کھیلنے سے؟ بلا حذرتنی، کیوں نہیں آپ نے مجھے منع کیا تھا۔ فلم عصیت امری ولعبت معه، تو پھر آپ نے میری نافرمانی کیوں کی اور اس کے ساتھ کیوں کھیلا؟ لن العب معه ثانیۃ ولن اعصیک فی شیء، ولن اعصیک فی شیء، میں اس کے ساتھ اگلی دفعہ پھر دوبارہ ہرگز نہیں کھیلوں گا اور آپ کی نافرمانی کسی چیز میں بھی نہیں کروں گا۔ امی الی متی یبقی اخی یزحف علی استہ، میری امی، یہ میرا بھائی جو ہے یہ کب تک اپنے سرین کے بل یہ چلے گا؟ زحف کہتے ہیں آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، لیکن سرین کے بل چلنا۔ حتی یتعلم المشی، یہ اس وقت جب تک کہ چلنا نہ سیکھے۔ کل طفل یمر بہذه المرحلہ، ہر بچہ اس مرحلے سے گزرتا ہے۔ امنع اخاک من الخروج، اپنے بھائی کو نکلنے سے روکو، منع کر دو۔ لئلا یتزحلق علی السلم، تاکہ کہیں پھسل نہ جائے سیڑھی پر۔ ماذا افعل له، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ کلما یفتح الباب یحفو الیہ مسرعا، جب کبھی دروازہ کھلتا ہے یہ اس کی طرف جلدی سے اس کی طرف جو ہے وہ چلنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چلنا پیر کے ذریعے سے نہیں ہوتا بلکہ وہ سرین کے بل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ اخی اکبر یوما فیوما فقد اصبح دارجا، ماشاء اللہ میرا بھائی روز بروز بڑھتا رہتا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اب وہ دارج بن گیا۔ دارج کا معنی ہے یعنی پہلی دفعہ جو چلنا سیکھتا ہے۔ صلی علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ وقل ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہو۔ فعینک تمس، آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ نظر لگاتی ہیں۔ حارتن، گرم ہے آپ کی آنکھیں، خطیرتن، خطرناک ہے۔
तुल्ल फिल फ़रअ तुल्ल फिस सिक्कते तुल्ल फित तरीक़ लितंज़ुर अक़दिम अबूका। जाओ थोड़ा झांक कर देखो गली में। फ़रा भी कहते हैं छोटी तंग गली को, सिक्का भी कहते हैं गली को, तरीक़ कहते हैं रास्ते को। लितंज़ुरा ताकि आप देख लो, अक़दिम अबूका कि आपका अब्बू आ गया है। तलल्तु फ़वजदतुल फ़रअ यस्फ़िरु या उम्मी। मैं झांका बाहर तो मैंने गली को देखा, या उस तंग गली को देखा। यस्फ़िरु को बिल्कुल सिफ़र है, खाली है। या उम्मी मेरी अम्मी। मुंज़ु मता व अना अक़ूलु लका उस्कुत फ़क़द ताइबतु मिन समाइ बुकाइक। कब से मैं आपको कहती हूँ कि खामोश हो जाओ, मैं तो आपके रोने से थक गई। ला अस्कुतु हत्ता तुअतियनी 10 रुपयातिन। मैं तब तक खामोश नहीं होऊंगा जब तक तुम 10 रुपये नहीं दोगे। लन तराहा मा दुमत तबकी उस्कुत तुम औतीका। हरगिज़ आप देखोगे भी नहीं जब तक तुम रोते हो। आप खामोश हो जाओ, फिर मैं आपको पैसे देती हूँ। हसनन हा क़द सकत्तु ऐनल 10। ठीक है, मैं तो खामोश हो गया, अब 10 किधर है। अवसिल उख्तका इला बैत ज़ौजिहा। अपनी बहन को उसके शोहर के घर पहुँचा दो। तय्यब फल्त तजाहज़। ठीक है, तो फिर वो तैयार हो जाए। फल्त तअहब लिल खुरूज इज़न। तो फिर जाने के लिए तैयार हो जाए। अफ़ज़अनी काबूसन या उम्मी व मनअनी मिनन नौम। मुझे एक काबूस ने, एक खौफनाक ख्वाब ने डरा दिया मेरी अम्मी। व मनअनी मिनन नौम, और मुझे नींद से मना कर दिया। तअव्वज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या वलदी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो मेरे बेटे। वसतनामु इंशाअल्लाह, वसतनामु इंशाअल्लाह, और तुम सो जाओगे इंशाअल्लाह। असादतना जद्दती इंदमा अस्माअतना अलगाज़न कसीरा। मेरी जो दादी है उसने हमें बहुत खुश कर दिया जब उसने हमें बहुत सारी पहेलियाँ सुनाई। वहल इस्तता अहदुकुम अन यहुल्ल हादिहिल अलगाज़। क्या तुम में से किसी को ये भी कर सका कि इन पहेलियों को हल करे? नाम अना हललतु लुग़ज़ैन व काना हल्ली सहीहन। जी हाँ, मैंने 2 पहेलियों को हल किया और मेरा हल ठीक भी था। अजलिस अख़ाका फ़िल मशायति लियहदा। अक़अद अख़ाका फ़िल मशाया। अपने भाई को मशाया में बिठा दो। मशाया उस साइकिल को कहते हैं जिसमें बच्चे चलना सीखते हैं, वो जो 3-4 पायों वाला होता है और टायरें लगी होती है, उसको कहते हैं मशाया। लियहदा, ताकि ये थोड़ा आराम से रहें। लाकिन्नल मशायत मकसूरा। लेकिन वो जो मशाया है जिसमें बच्चे चलना सीखते हैं वो तो टूटा हुआ है। ला बास अक़अदहु इन कानत मकसूरा। कोई बात नहीं है, इसको उसमें बिठाओ अगरचे वो टूटी हुई हो। तरन्नम लिअख़ीका लियल्तफ़ित इलैका व यत्रुकल बुका। अपने भाई के लिए तरन्नुम करो ताकि वो आपकी तरफ मुतवज्जह हो और रोना छोड़ दे। तय्यबुन सअफ़अल। ठीक है, मैं ऐसे ही करता हूँ। अहमिल अख़ाका व दर्रिबहु फ़िल हदीक़ति लियतमत्ता। अपने भाई को उठाओ और उसको थोड़ा सा बागीचे में ले जाओ, उसको वहाँ घुमाओ। लियतमत्ता, ताकि वो थोड़ा इंजॉय करे। अल्यौम ज़हरी युअलिमुनी या उम्मी। आज मेरा कमर दर्द करता है मेरी अम्मी। दग़दिग़ अख़ाका लियतवक़्क़फ़ अनिल बुका। अपने भाई को गुदगुदी करो ताकि ये रोने से रुक जाए। मा तज़ीदुहु दग़दग़तु इल्ला बुकाअन व नहिबा। गुदगुदी करना उसमें नहीं बढ़ाता मगर रोना और चीखना चिल्लाना, वो और ज़्यादा चिल्लाता है और रोता है। ला तुशाजिर इख़्वतका व इल्ला उख़बिर अबाका। अपने भाइयों से मत लड़ो वरना आपके अब्बू को बताऊंगी। तय्यब सअनक़तिउ अनिल मुशाजरति वलाकिन ला तुख़बिरी अबी। ठीक है, मैं लड़ाई से रुक जाता हूँ, कटता हूँ, लेकिन आप मेरे अब्बू को ना बताओ। इग़्तसिल या लुका फ़क़द हम्मता तअफ़्फ़नता। एक कमीने, बच्चे को माँ बोलती है, तुम नहा लो। फ़क़द हम्मता, अब तो बिल्कुल हमूदा आप में पैदा हो गया है, यानी आप में बदबू पैदा हो गई। कैफ़ अग़्तसिलु वलैसा फ़िल हम्माम माउन दाफ़िअ। मैं कैसे गुस्ल कर सकता हूँ, नहा सकता हूँ जबकि हम्माम में गर्म पानी भी नहीं है। इब्ताइद अन अख़ीका फ़क़द लतक़्त ख़द्दहु बिक़ुबलिका। अपने भाई से दूर हो जाओ, आपने उसकी गाल को, उसके रुखसार को अपने बोसों से मुलत्तख़ कर दिया, ख़राब कर दिया। ला या उम्मी काना मुलत्तख़न मिन क़ब्ल। नहीं मेरी अम्मी, वो तो पहले से ख़राब था, गंदा था। बरतमता अख़ाका बिन्नतरिका राज़िही लिअल्ला यबकी। बरतमता अख़ाका, बरतमा कहते हैं उस हालत को कि जिसमें बच्चा पहले रोना शुरू करता है, उसकी जो होंठें होती हैं वो हिलने लगती हैं यूँ, इस हालत को बरतमा कहते हैं। तो बरतमता अख़ाका, आपने अपने भाई को रोने के करीब कर दिया। बिनतरिका, अपने डांट डपट से। राज़िही, उसको खुश करो। लिअल्ला यबकी, ताकि वो रोए नहीं। हसना सअराज़िही हत्ता यज़हक।
ٹھیک ہے، میں اس کو خوش کرتا رہوں گا حتیٰ کہ وہ ہنسے۔ علمت اخاک الدلع الدلال بتصرفاتک، آپ نے اپنے بھائی کو لاڈ سکھایا ہے، دلع اور دلال دونوں کہتے ہیں لاڈ کو، بتصرفاتک اپنے ان تصرفات سے۔ لست انا اختی التی غنجت ہو اور دلالت ہو، میں نہیں ہوں، میری بہن ہے جس نے اس کو نخرے سکھائے اور لاڈ سکھائے۔ لا تتدلل علیہ فلن اعطیک ربیۃ واحدۃ، میرے سامنے لاڈ مت کرو، ناز مت کرو، میں آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دوں گی۔ اذا ما اعطیتنی سابکی، اگر آپ پیسے نہیں دو گی، اذا لم تعطینی، جب تم پیسے نہیں دو گی، سابکی تو میں روؤں گا، واصرخ فی البکاء، اور میں چیخوں گا رونے میں۔ لا تعبث فی انفک فما عدت صغیرا، اپنی ناک میں مت کھیلو، ناک کے ساتھ مت کھیلو، یعنی ناک میں ہاتھ مت مارو، فما عدت صغیرا، ابھی آپ چھوٹے نہیں رہے۔ حسنا یا امی سانتہی عن هذه العادہ، ٹھیک ہے میں اس عادت کو چھوڑ دیتا ہوں میری امی۔ یہ کتنا ہے؟ تو بہت زیادہ ہے، اتنا کافی ہے انشاءاللہ۔ پھر اگر موقع ملا کلید نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ پڑھ لیں گے، ورنہ اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر کل عید نہیں ہوئی تو پھر انشاءاللہ العزیز آگے ایک اور باب ہے الامثال والحکم، اس میں سے پڑھیں گے۔